اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جسے تنہائی میں اللہ یاد آ جائے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے رونے لگے، اور اس رونے کی وجہ، ان آنسوؤں کی وجہ بھی اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ ہو، کبھی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روئے، کبھی اللہ کے عذاب کے خوف سے روئے، کبھی اللہ کی ملاقات کی دید میں روئے، کبھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں روئے، کبھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں جنت کی طلب میں روئے، کبھی اللہ کے دیے جانے والے عذابات جہنم کے خوف سے روئے، قبر و حشر کے خوف سے روئے۔ فرمایا کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، فرمایا کہ وہ آنسو بہانے والا شخص اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، اتنا افضل ہو جاتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس تنہائی میں رونے والے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کر کے تنہائیوں کے عالم میں رویا کرتے تھے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے، آپ نے وضو فرمایا، آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ہمیں یوں لگنے لگا کہ شاید آج کی پوری رات اللہ سے قیام کی حالت میں ملاقات میں گزر جائے گی۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا ہے، اتنا طویل رکوع کہ ہمیں گمان ہونے لگا شاید آج کی ساری رات حالت رکوع میں تسبیحات و مناجات میں گزر جائے گی۔ پھر آپ نے سجدے فرمائے، اتنے طویل سجدے کہ یوں لگنے لگا جیسے پوری رات حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے عجز و نیاز میں گزر جائے گی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا ہے کہ آپ کے پائے اقدس نالین مبارک سوج چکے ہیں، ان پہ ورم آ گیا، آپ کے پاؤں اقدس سوج گئے۔ اتنا لمبا قیام کیا آپ نے کہ سورہ بقرہ بھی مکمل پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی مکمل پڑھ لی، سورہ نساء بھی مکمل پڑھ لی۔ اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے، پھر اتنی لمبی دعائیں۔ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی ذات بابرکات سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، پھر اس قدر عبادت کیوں ہے؟ اتنے لمبے سجدے کیوں ہیں؟ اتنے لمبے رکوع کیوں ہیں؟ اتنے لمبے قیام کیوں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے محمد جیسے در یتیم کو اٹھایا اور نبیوں کا امام بنا دیا، جس نے یتیم کو اٹھایا تاجدار مکہ بنا دیا، تاجدار مدینہ بنا دیا، حشر میں نبیوں کی عزت کا صحرا آپ علیہ السلام کے سر پہ سجا دیا، صاحب قرآن بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، جس نے اتنی شان عطا کی ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے رکوع، راتوں رات روتے ہوئے گزار دی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بدر کا میدان ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس میں ہے اور وہاں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، دعاؤں کے سلسلے جاری ہے، اللہ کے حضور عز و نیاز کا تسلسل جاری ہے، اور آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور آپ کی شان اقدس سے وہ جو چادر آپ نے اوپر کی ہوئی ہے وہ سڑک کے نیچے جا رہی ہے، میں اندر آیا، میرے علاوہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں چادر اٹھاتا ہوں، شان اقدس پہ ڈالتا ہوں، آپ نے ہاتھ دعا کو اٹھائے ہوئے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدها ابدا، اے اللہ یہ 313 جوان، یہ 313 محمدی نوجوان، یہ 313 میری فوج کے جوان، یا اللہ یہ مجھ محمد کے دن رات کی محنت ہے جو میں نے تیرے سامنے میدان کارزار میں پیش کر دی ہے،
یا اللہ یہ میری محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، اگر ان تہلک ہذہ العصابہ، آج اگر اس اجتماعیت کے سامنے یہ 313 یہ قلیل تعداد اگر ہلاک ہو گئی، صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ یہ دنیا دار الاسباب تو نے بنائی ہے، اور اس دنیا میں قیامت کی صبح تک تیرے نام کو بلند کرنے کا سبب یہ 313 جوان بنیں گے، یہ میرے صحابہ بنیں گے، یہ میرے یار بنیں گے، یہ میری جماعت بنے گی۔ یا اللہ تو ان کی عزت رکھ، تو انہیں فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ روتے چلے جا رہے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ صبح قیامت کو اس آنکھ کے آنسو پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک آنکھ وہ والی جو خشیت میں، اللہ کی یاد میں، تنہائی کے عالم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہو، روتی رہتی ہو، آنسو بہتے رہتے ہو، دنیا کا ذرا سا غم آیا ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، لیکن کبھی اللہ کی یاد میں رونا نہیں آیا۔ فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہو، روتی ہو، یہ آنکھ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ دوسری آنکھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی یاد میں پہرا دیتے ہوئے رات جاگ کے گزار دے، فرمایا کہ یہ آنکھ میں اتنی قیمتی ہو جاتی ہے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب عذاب کی آیات آئی اس قدر روئے، بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے گھر آنے لگے، کئی دن تک بیمار رہے۔ ابو بکر صدیق پر خشیت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں کھڑے ہو کر یوں کہا کرتے تھے، اے کاش ابو بکر تنکا ہوتا، ابو بکر کوئی لکڑی ہوتا، ابو بکر کوئی پتھر ہوتا کہ جسے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی نہ کرنی پڑتی۔ کون ابو بکر؟ کون؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل حشر کے دن ابو بکر آئے گا، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ پکارے گا، ابو بکر مجھ سے جنت میں داخل ہو کر مجھے عزت عطا کر دے۔